جس کا کام اسی کو ساجے۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی کی شدت عروج پر تھی۔ جنگل کے کنارے گڑے درختوں میں بندروں نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ ایک درخت کے نیچے مہر الدین بڑائی اپنے کام میں مشغول تھا۔ وہ اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ لکڑی کے بڑے بڑے لٹھ لے کر آری سے چیرتا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر مختلف قسم کے فرنیچر تیار کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک لٹھ کو چیرنے میں مصروف تھا۔ درختوں پر کچھ بندر کھیل رہے تھے، جبکہ ایک بندر بڑ کے درخت پر بیٹھا بڑائی کے کام کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بندر کو بڑائی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑائی کہیں چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹھ پر بیٹھ جائے اور بڑائی بن کر لکڑی چیرے۔ بڑائی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک پچر ٹھونک لیا کرتا تھا تاکہ لکڑی چیرنے کے عمل میں آسانی رہے۔ چنانچہ ایک دن کام کے دوران کسی ضرورت کے لیے اٹھا، اس نے لکڑی کی درز میں پچر پھنسائی اور خود چلا گیا۔ ادھر بندر تو کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا، لہذا وہ فوراً درخت سے اترا اور لکڑی کی لٹھ پر آ بیٹھا اور پچر کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا۔ بندر کے مسلسل ہلانے پر پچر باہر نکل آئی اور لکڑی کی درزیں آپس میں مل گئیں، جس کی وجہ سے بندر کا ایک ہاتھ بھی درز میں پھنس گیا۔ بندر درد کی شدت سے تڑپ اٹھا، ہاتھ نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ آخرکار بندر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑائی جب واپس آیا تو بندر کو بے حس و حرکت پڑے دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے جلدی سے پچر اٹھا کر دوبارہ ٹھونکی، لکڑی کی درز میں خلا پیدا ہوا تو بڑائی نے بندر کا ہاتھ نکال دیا، لیکن افسوس کہ بندر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے جان گنوا چکا تھا۔ بڑائی غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ بے وقوف تو بندر تھا، بڑائی بننے کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، دوجا کرے تو ٹھینگا باجے۔ اخلاقی سبق، جس کا کام اسی کو ساجے۔ جس کام سے متعلق سوجھ بوجھ نہ ہو اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔